اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام فقال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام انا نقطۃ تحت الباب۔ سامعین محترم، آج کا میرا موضوع ہے سورہ فاتحہ میں امیر المومنین علی بن ابی طالب کی شان کے حوالے سے۔ سورہ فاتحہ میں 3 مقامات پر علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شان بیان ہوئی ہے، 3 آیات میں۔ نمبر 1 بسم اللہ میں، نمبر 2 اہدنا الصراط المستقیم میں، اور نمبر 3 صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں مولا علی فرماتے کہ انا نقطۃ تحت الباب، میں علی بن ابی طالب بھی باب کا نقطہ ہوں۔ جناب المعود صفحہ نمبر 29 پر علامہ سلیمان قندوزی نے ابن طلح حلبی شافی کی کتاب الدار المنظم کے حوالے سے لکھا ہے کہ تمام آسمانی کتب کا اسرار قرآن مجید میں ہے، اور قرآن مجید کا اسرار سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ کا اسرار بسم اللہ میں ہے، اور بسم اللہ کا اسرار با میں ہے، اور با کا اسرار نقطے میں ہے۔ مولا فرماتے ہیں انا نقطۃ تحت الباب، میں علی بن ابی طالب بھی با کا نقطہ ہوں۔ یعنی مولا کی فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح بائے بسم اللہ نقطے کے بغیر مکمل و بہمینی رہ جاتی ہے، اسی طرح میرے بغیر قرآن کو سمجھنا، قرآن پر عمل پیرا ہونا مشکل ہے، اور قرآن پہ ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک قرآن کے ساتھ مجھ پر یعنی علی بن ابی طالب پر ایمان نہ لایا جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ نے تکمیل دین کی بنیاد ولایت علی قرار دیا، اور ولایت علی کی تبلیغ کو اللہ نے اتمام نعمت فرما دیا، اور دین اسلام پر رضامندی کا اظہار کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آج میں نے اپنا دین مکمل کر دیا، آج تم پر اپنی نعمت کامل کر دی، اور آج تمہارے اسلام پر راضی ہوا۔ گویا کہ ولایت علی کے بغیر دین ناقص ہے، ولایت علی کے بغیر نعمت الہیہ نامکمل ہے، اور ولایت علی کے بغیر اسلام نہیں ہے۔ یعنی ولایت علی آنے کے بعد دین مکمل ہوا، نعمت تمام ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا۔ یعنی 1,24,000 پیغمبر آئے، لیکن دین نہ مکمل تھا اور نہ اتمام نعمت ہوئی تھی۔ یعنی علی بن ابی طالب وہ منبع ہے، وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے نعمت تمام ہوگی اللہ کی۔ اسی طرح جناب المعود علامہ سلیمان قندوزی نے حکیم ترمذی ابن محمد ابن علی کے رسالہ الفتح المبین سے نقل کیا کہ ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک رات علی بن ابی طالب نے لفظ بسم اللہ کے بے کے نقطے کی تفسیر شروع کی، حتیٰ کہ صبح نمودار ہوگی، لیکن نقطہ بائے بسم اللہ کی تفسیر مکمل نہیں ہو سکی۔ دوسری جو مولا علی کی شان میں جو آیت نازل ہوئی ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہمیں خدا بند مطاع صراط مستقیم کی ہدایت دے یا صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ رسول خدا سے بہت سے لوگ سوال کر رہے تھے یا رسول اللہ صراط المستقیم کا مطلب کیا ہے، تو جواب نہ دیا۔ پھر ایک دفعہ مسجد نبوی میں رسول خدا مسجد نبوی کے ممبر پر تشریف فرما تھے کہ لوگوں نے سوال کرنا شروع کیے یا رسول خدا اہدنا الصراط المستقیم سے کیا مراد ہے۔ مسجد نبوی کے دروازے سے حضرت علی مولا علی مشکل کشا آ رہے تھے، رسول خدا نے اشارہ کر کے فرمایا ھذا صراط المستقیم۔ صراط مستقیم سے بھی مراد مولا علی بن ابی طالب ہے۔ غایت المرائم میں ابراہیم ابن محمد امونی شافی کی فرائض الاسمتین سے خثیمہ جعفری سے مروی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اللہ کے مختار ہیں، ہم واضح اور غیر مبہم رائے حق ہیں، اور اللہ کی طرف ہم ہی صراط مستقیم ہیں، ہم ہی صراط مستقیم ہیں۔ یعنی صراط مستقیم محمد و آل محمد کی ذات اقدس ہے، یعنی ان کی ہی راہ ہمیں صراط مستقیم سیدھا راستہ ہی نہیں کا راستہ ہے۔
اور اسی طرح غایۃ المراحم میں سلبی کی تفسیر، کشف البیان کی تفسیر قرآن کے حوالے سے مذکورہ آیات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم سے مراد محمد و آل محمد کی رائے حق ہے۔ غایۃ المراحم میں وکیع ابن جراح کی تفسیر کے حوالے سے عبداللہ بن عباس سے روایت کی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کے متعلق فرمایا ہے، لوگوں دعا مانگا کرو کہ اللہ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم یعنی محمد و آل محمد کی ہدایت دے یا ہدایت پر قائم رکھے۔ بہت سی صراط المستقیم کے حوالے سے حدیث موجود ہیں جو کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کی طرف اشارہ ہوتی ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم جن پر اللہ نے انعام کیا یا اللہ نے نعمتیں نازل کی۔ شواہد تنزیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 66، حافظ حسقانی عبد الرحمن ابن زیاد ابن اسلم نے اپنے باپ زید ابن اسلم سے روایت کی ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم سے مراد مولا علی اور ان آل علی کا راستہ ہے، یعنی صراط الذین انعمت علیہم یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی۔ یہی 14 وہ ہستیاں ہیں جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔